ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کو مسلسل نئی چیزیں دریافت کرنے کا شوق تھا۔ وہ ہر وقت گاؤں کے آس پاس کے جنگلوں اور پہاڑوں میں پھرتا رہتا اور کچھ نہ کچھ نیا کھوجنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن علی کو اپنے دادا سے پتا چلا کہ گاؤں کے بالکل باہر ایک پرانی اور چھوڑ چکی حویلی ہے جسے سب لوگ خونی حویلی کہتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں اور رات کے وقت وہاں سے عجیب آوازیں بھی آتی ہیں۔ سب اس حویلی سے ڈرتے اور کوئی بھی وہاں جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ علی نے اپنے دادا سے کہا، دادا ابو، اگر لوگ ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہاں کچھ ڈراؤنا ہی ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف کہانی ہے اور وہاں کچھ کھوجنے کے لائق چیز ضرور ہوگی۔ دادا ابو ہنس کر بولے، علی بیٹا، تمہارا جذبہ تو قابل دید ہے، لیکن وہاں جانا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن علی کے دل میں اس حویلی کو دیکھنے کا جذبہ بڑھ گیا تھا۔ اگلے دن صبح ہی وہ اپنا چھوٹا سا تھیلا لیے اور ایک ٹارچ اور کچھ کھانے کا سامان لے کر نکل پڑا۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے دیکھا اور منع بھی کیا، مگر علی نے کسی کی نہ سنی۔ جب علی حویلی کے قریب پہنچا تو اسے وہاں ایک پرانی اور دلچسپ تصویر دکھائی دی جو دروازے کے اوپر بنی ہوئی تھی۔ تصویر میں ایک شیر اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو شیر کے آگے کھڑا تھا، جیسے وہ اسے کچھ کہہ رہا ہو۔ تصویر نے علی کو کچھ اور آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ حویلی کے اندر اندھیرا تھا اور دھول سے بھرے ہوئے پرانے فرنیچر اور جالوں نے ڈراؤنا ماحول بنا دیا تھا، مگر علی کا حوصلہ بلند تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر بڑھتا گیا اور وہاں ایک بڑے سے کمرے میں پہنچا جہاں ایک پرانی سی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ اس کتاب کے اوپر سفارش حیات لکھا تھا۔ علی نے کتاب کھولی اور دیکھتے ہی حیران رہ گیا۔ اس کتاب میں ایک ایسے خزانے کا ذکر تھا جو صرف اسے مل سکتا تھا جو بے خوف اور خوش مزاج ہو۔ کتاب میں ایک نقشہ بھی تھا جو علی کو کسی گہرے جنگل میں لے جانے والا تھا۔ اسے شک ہوا، لیکن اس کے ایڈونچر کا شوق اب اور بڑھ گیا تھا۔ علی نے وہ نقشہ اپنے پاس رکھ لیا اور نکل پڑا جنگل کے ان گہرے راستوں پر۔ جنگل میں چلتے چلتے اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن علی نے حوصلہ نہیں چھوڑا۔ کئی گھنٹے چلنے کے بعد وہ جنگل کے ایک چھوٹے سے غار کے سامنے پہنچا جہاں وہ خزانہ چھپا ہوا تھا۔ جب علی نے غار کے اندر دیکھا تو وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہاں ایک پرانی صندوق تھی جو سونا، موتی اور انمول پتھر سے بھری ہوئی تھی۔ علی نے اپنی آنکھیں خوب کھول کر دیکھا اور خوشی سے اچھل پڑا۔ علی نے کچھ سونا اپنے تھیلے میں ڈالا اور واپس گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ گاؤں پہنچ کر اس نے دادا ابو کو اپنی ایڈونچر کے بارے میں بتایا اور سونا ان کے حوالے کر دیا۔ دادا ابو مسکرائے اور بولے، علی، تم نے یہ سیکھا کہ حوصلہ اور جذبے کے ساتھ ہم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، مگر ضروری ہے کہ ہم اپنے جذبے کو سمجھ کر استعمال کریں۔ علی نے سبق سیکھا اور اپنی اس ایڈونچر سے اپنے گاؤں کے لیے فائدہ اٹھایا۔